الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ سبھی حضرات خوش نصیب ہیں اس معنی کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سرزمین پر، آپ کے اس گاؤں میں ایک ایسے ادارے کا انتخاب فرمایا ہے جو دین و دنیا کا سنگم ہے. یہاں اگر دنیاوی تعلیم ہوگی تو ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہوگی. تعلیم کتنی ضروری ہے آپ حضرات اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اتاری ہے وہ ہے اقرا. اقرا کا مطلب آپ حضرات سمجھتے ہیں. اقرا کا مطلب ہے پڑھ. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. یہ تعلیم ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ نے ہمیں نماز روزے کا حکم نہیں فرمایا، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم نہیں فرمایا، پڑھنے کا حکم فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. تعلیم کے بغیر ہماری ترقی، ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم سے لیس ہونا ہوگا. تعلیم چاہے دنیاوی ہو یا دینی، دونوں تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے. جس طرح نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے فرض ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، آج المیہ اور افسوس یہ ہے کہ جس پیغمبر پر اترنے والی پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایجوکیشن کا حکم دیا گیا ہے، اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے نام پر کلمہ پڑھنے والے لوگ آج تعلیم کے میدان میں انتہائی پیچھے ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، اگر آپ باعزت شہری بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیمی میدان میں آگے آنا ہوگا. آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کی نسلیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں، آپ ایک بامراد زندگی گزار سکتے ہیں جب آپ تعلیم کے میدان میں آگے رہیں گے. یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جناب دلشاد صاحب نے ایک ایسی پہل کی ہے جس پہ ہم سب کو انہیں داد دینی چاہیے اور ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور انہیں مبارکباد دینی چاہیے. اس نوجوان نے آپ کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، آپ کے نونہالوں کو سنوارنے کے لیے، تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی قربانی انہوں نے پیش کی ہے. ایک ایسی پہل کی ہے
جو انتہائی بامراد ہے، بابرکت ہے. ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر اعتبار سے دامے گرمے سخنے ہر اعتبار سے ان کا سپورٹ کریں. کیونکہ کوئی بھی ادارہ انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی اکیڈمی اکیلے سے نہیں چلا کرتا ہے. اس کے لیے تمام افراد کی شرکت ضروری ہے، ذہنی، جسمانی، مالی، بدنی، ہر اعتبار سے شرکت ضروری ہے. جبھی جا کر کے کوئی ادارہ کامیاب ادارہ ہو سکتا ہے. آپ حضرات عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں ان کے ساتھ. بالکل امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات ان کا سپورٹ کریں گے. آج کے دور میں اگر کوئی نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے، نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے، نئی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے اس طرح کا مورچہ سنبھال رہا ہے تو یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہے. ہمیں ان کے بجائے ٹانگ کھینچنے کے ان کے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، علم چاہے جو بھی ہو ہمیں کامیابی دلاتا ہے، ہمیں ترقی دلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں سے افضل بنایا. کس بنیاد پر بنایا؟ علم کی بنیاد پر بنایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے افضل بنایا. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. یہ علم کا اکیڈمی کھلا ہے. ہم سب حضرات کوشش کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے نمبر پر ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اکیڈمی میں داخل کرائیں گے اور تعلیم دلائیں گے اور انہیں ایک اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا IAS، اچھا IPS بنائیں گے. آج وقت کی انتہائی ضرورت ہے. آج کے دور میں ایک اچھے ڈاکٹر کی، اچھے انجینئر کی اور اچھے IAS اور اچھے IPS کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، حقوق تحفے میں نہیں دیے جاتے ہیں، حقوق لیے جاتے ہیں. ہمیں سنویدھان نے جو حقوق دیے ہیں، جو ہمیں رائٹس دیے ہیں، وہ ہمیں حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہمیں سنویدھان نے کیا حقوق عطا فرمائے ہیں. ہمیں اسے دعاؤں سے نہیں بلکہ ہمیں میدان میں کود کر اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر کے ہمیں چھین کر اپنا حق لینا پڑے گا. میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. آپ ایک اچھے عالم، ایک اچھے مفتی بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا IAS اور اچھا IPS بھی اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کریں. آج نہ صرف آپ کے گھر کے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے، پورے علاقے کے لیے، پورے ضلع اور پورے صوبہ اور پورے ملک کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اچھا IAS بنائیں گے، اچھا IPS بنائیں گے انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں اور وقت کی شدید ضرورت ہے ایسے افراد تیار کیے جائیں. اور جو حضرات اس کے لیے آگے بڑھے ہیں ہم اسے آگے بڑھائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے شانہ بشانہ رہیں گے، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور چونکہ موسم بھی گرمی کا ہے، دھوپ کی شدت بھی آپ حضرات اس کو محسوس کر رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، اور پروگرام بھی کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے. اور ہمارے درمیان مولانا شاداب صاحب بھی ماشاءاللہ YouTube کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کو دکھائیں گے بھی. آپ حضرات ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. SA قاسمی آفیشیل ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے. بہت نوجوان عالم دین اور باصلاحیت عالم دین ہے. آپ حضرات ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیج پر کئی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں. حضرت مولانا مشتاق صاحب ہیں اور مولانا مفتی مجاہد صاحب ہیں اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، نام نہیں جانتا ہوں. بہرحال IAS IPS بننا وقت کی ضرورت ہے اور مرکزی جمعیت کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے. مرکزی جمعیت کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے. خود حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت کے 2 صدر ہیں اس وقت، ایک حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور ایک حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب. دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام شخصیات ہیں اور بزرگ شخصیت ہیں. امت کی
कायदे से उम्मत की खैबरहारी कर रहे हैं और उम्मत की मदद भी कर रहे हैं। जहाँ जो परेशान हाल है उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से आगे तुर्की तक जाकर के मदद कर रहे हैं। हम सभी हज़रात उन बुजुर्गों के लिए दुआ भी फरमाएं और उनका जो भी फरमान हो ये हमारे लिए काबिल तकलीर है। हम उनकी बातों पर अमल करें और जमीयत की तरफ से ये ऐलान है, मुतालबा है, ऐसे अफराद तैयार हो जो अपने बच्चों को IAS IPS बनाएंगे तो जमीयत की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिलेगा और उनका गोया कि हर एतबार से दामे दिल में सुखरी हर एतबार से उनको सपोर्ट हासिल होगा। आप हजरात कोशिश करें कि जुड़ें, बुजुर्गों से जुड़ें, अकाबिर से जुड़ें। ये दौर जुड़ने का है, कटने का दौर नहीं है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त भी कम है इसलिए और भी कई हज़ार हो सकता है, ये नहीं बात है। बहरहाल सही चंद कलिमात पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ हज़रत आप फरमा दें, आप सबसे ज़्यादा